الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک بندہ باہر گیا بارش کے اندر اور بارش میں وہ بھیگ گیا، سارے جسم پہ پانی اس کا بہہ گیا اور اس کے بعد وہ آیا، اس نے پانی پی لیا، اس پہ غسل فرض تھا۔ تو ایسی صورت کے اندر اس نے نیت نہیں کی تھی، ناک میں پانی بہا لیا اور کلی کا مطلب پانی پی لیا، کلی بھی نہیں کی، پانی صرف پیا ہے، اور کیا اس کا غسل اتر گیا؟ تو اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی، اس نے نیت کر کے غسل نہیں کیا، اس کا جواب مجھے آپ نے دینا ہے۔ اب آئیے میں سبق کی طرف چلا جاؤں۔ سبق کے اندر آج ہم نے یہ پڑھنا ہے غسل میں امپورٹنٹ اینڈ کمپلسری ایلیمنٹس کون سے ہیں جن کے بغیر غسل ہوگا ہی نہیں۔ اسلامی شریعت کے اندر جب بندہ ناپاک ہو جاتا ہے اسلام میں، یعنی اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، جیسے کل میں نے اسباب کچھ بیان کیے تھے غسل فرض ہونے کے، یہ اسباب ہے، ان میں سے ایک بھی سبب اگر پایا جاتا ہے تو اس پر غسل فرض ہو گیا۔ اب اس پہ غسل فرض ہو گیا تو وہ کیسے غسل کو اپنے سے اتارے گا؟ امپورٹنٹ کون سی چیزیں ہیں جو وہ کرے گا؟ نمبر 1، کلی کرنا۔ کلی کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی بندہ غسل کے اندر کلی نہیں کرے گا، کلی مطلب آگے سمجھاتا ہوں کلی کا مطلب کیا ہے، تو گویا کہ ایک فرض چیز کو، ایک اہم چیز کو چھوڑ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا غسل انویلڈ ہوگا۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی، اب کلی کیسے کرنی ہے؟ کلی منہ میں پانی ڈال کر آپ نے منہ کے یہ ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے ادھر سے لے کر حلق کی جڑ تک پانی پہنچانا ہے۔ صرف حلق کی جڑ تک نہیں بلکہ کانوں کے درمیان جو دانتوں کے درمیان جو خلا ہے، بٹوین جو سپیس ہوتی ہے، ان کے اندر بھی پانی بہہ جائے۔ ایون کہ آپ کے اندر والے جو رخسار اندر کی سائڈ پہ ہے جلد، اس کے ہر پرزے تک پانی پہنچ جائے، یہ کلی میں احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ کوئی چیز اندر سے، منہ کے اندر سے خشک رہ جائے یا اس تک پانی نہ پہنچے، جیسے زبان کی جڑ، حلق کا کنارہ، تو غسل پھر نہیں ہوگا اور نماز بھی جائز نہیں ہوگی اس کے بعد، کیونکہ آپ نے اندر پورے منہ کے اندر ہر چیز پر پانی بہانا ضروری ہے۔ منہ میں پانی لے لیں، خوب اندر گھمائیں اور ایک ایک چیز پر پانی بہہ جائے۔ داڑوں، یہ جو داڑیں ہوتی ہیں نا ہماری داڑز، جو بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، اس کے پچھلی جو جگہ ہے، اسی طرح ہمارے رخسار کے اندر والی جو تہیں ہیں ان کی جگہوں پر، دانتوں کی جڑوں میں اور ان کے درمیان جو سپیسز ہوتے ہیں وہاں پر ہر چیز پر پانی بہہ جائے، اس کا نام کلی ہے۔ صرف تھوڑا سا پانی میں منہ میں پانی لینے کا نام اور اس کو باہر نکالنے کا نام کلی نہیں ہے۔ اچھا یہ بات تو آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگی کلی کیسے کرنی ہے۔ اب یہاں پر بہت سے مسائل، جب میں نے کلی کا کلیہ آپ کو بتا دیا، کلی کرنے کا کلیہ، کلی کرنے کا قاعدہ بتا دیا کہ یہ کرنا ہے، یہاں اب مسائل بہت سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا دانتوں کے اوپر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، درمیان میں دانتوں کے درمیان میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، بوٹی، ریشہ، روٹی، تو پتہ چلا کہ اگر یہ پانی کو دانتوں کے درمیان پہنچنے سے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کو نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ ایک کلیہ یہ بھی ہے کہ جو چیزیں دانتوں کے اوپر پرماننٹلی جم جاتی ہیں اور ان کو چھڑانے میں حرج ہو، یعنی بہت مشکل ہو، اور ان کی نگہداشت بھی مشکل ہو کہ پتہ نہیں کون سی چیز جڑوں میں پھنسی ہوئی ہے، آپ اگر اپنے دانتوں کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو ان کی جڑوں میں سٹوننگ ہوتی ہے۔ سٹوننگ مطلب چیزیں جمی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں جمی ہوتی ہیں،
تو اگر ہر دانت کی جڑ پر پانی پہنچانے جائیں تو انتہائی مشکل ہے اس کی چیزوں کو چھڑانا، اور ہم مسوڑے زخمی کر لیں گے۔ ایسی صورت میں جہاں حرج لازم آتا ہو یا ضرر لازم آتا ہو، ضرر نقصان لازم آتا ہو، وہ شریعت کی طرف سے معاف ہوتا ہے۔ مطلب ضرر کا کیا کلیہ ہے، یعنی ضرر کیسے پہچانیں گے؟ بعض لوگوں نے اپنے دانت لگوائے ہوتے ہیں۔ دانت لگوانے سے مراد یہ ہے کہ مسالے کے ساتھ یا تار لگائی ہوتی دانتوں کو جوڑنے کے لیے۔ اب یہ تار تو ہٹائی نہیں جا سکتی، اسی طرح مسالہ وغیرہ جو دانتوں کو جوڑنے کے لیے لگایا گیا ہے یا مضبوط کرنے کے لیے لگایا یا ہلتے دانت کو جمانے کے لیے لگایا ہے، اس کو بھی نہیں ہٹایا۔ اگر ہٹائیں گے تو دانت ٹوٹ جائے گا، دانت نکل آئے گا۔ تو یہ جو مسالے کے اندر یا تار کے اندر پانی پہنچانا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی وجہ سے ضرر لازم آئے گا اگر ہم ان کے اندر بھی پانی پہنچانے کی کوشش کریں گے، جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، کبھی ظن غالب ہو، یا حرج میں مبتلا بندہ ہو رہا ہو، یعنی مشکل ہو، بیچارہ بچ نہ سکتا ہو اس سے، تو شریعت اس کو معاف کر دیتی ہے۔ یہ ہماری فقہ کا بہت بڑا رول ہے۔ لہذا جو لوگ پان کھاتے ہیں، چھالیاں چباتے ہیں، یا کچھ اور طرح کے گٹکا شٹکا لوگ کھانے، ان کے دانتوں پر کئی چیزیں جمی ہوتی ہیں، ان کو چھڑا کر وہاں پر پانی پہنچانا ان پر لازم نہیں ہوتا، لیکن چھڑانا چاہیے۔ جتنی وسعت ہو، جتنا بڑے بڑے چیزوں کو آپ چھڑا سکتے ہو، دانتوں کو وہاں پانی بہا سکتے ہو، تو وہاں تو آپ نے بہانا ہے، لیکن ہر دانت کی نگہداشت مشکل ہے، لہذا اس کو شریعت نے معاف کر دیا ہے۔ فتاوی رضویہ میں اس کی بہت بحث ہے، اس کو بھی دیکھ لیا جائے جلد نمبر 1 کے اندر، اسی کے کہ جن چیزوں کو چھڑانے میں حرج یا ضرر لازم آتا ہو ان کو شریعت نے معاف کر دیا۔ چونا وغیرہ جو جمع ہوتا ہے اس کو شریعت نے معاف کر دیا۔ تو یہ تو ہے دانتوں کے حوالے سے اور منہ کے اندر کلی کے حوالے سے جو اہم مسائل تھے میں نے بتا دیے۔ اب اس کو سیکھنے کا آپ کو فائدہ کیا؟ آپ کو فائدہ یہ ہوا کہ آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے، حضور آپ مجھے مسئلہ بتائیے، میرے دانت پہ میں نے چونا وغیرہ جمع ہوا ہے، تار ہے، کلی تو کرنا فرض ہے غسل میں، تو وہ تار کے نیچے کیسے پانی پہنچاؤں؟ تو آپ اسے مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ تار، چونا اور اس طرح کی جو چیزیں دانتوں پہ جمی ہوتی جس کی نگہداشت مشکل ہے اور جن پر توجہ کرنا بندہ حرج میں مبتلا ہوتا ہو، شریعت نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے لینینسی اور آسانی ہے۔ یہ تو تھے مسائل جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب آئیے، ناک میں پانی ڈالنا بھی غسل میں فرض ہے۔ کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پہ پانی بہانا، یہ 3 امپورٹنٹ ایلیمنٹس تھنگس ہیں غسل کے اندر جو انتہائی ضروری ہے۔ یہ یاد کر لیں آپ۔ نمبر 1 کلی کرنا، جیسے میں نے بتایا، اور اس کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم کے ہر ظاہری حصے پر پانی بہانا، یہ غسل میں فرض ہے، امپورٹنٹ ہے۔ ناک میں پانی کیسے ڈالنا ہے؟ دونوں نتنوں میں جہاں نرم جگہ ہے، نرم جگہ تک اس کا دھونا، یعنی پانی کو اوپر سونگ کر چڑھائیں، تھوڑا سا سونگ کے اوپر لے جائیں، نرم جگہ تک پہنچائیں۔ اس جگہ تک کوئی بھی ناک کا، یعنی ظاہری ناک سے لے کر اوپر تک کوئی بھی ناک کی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے۔ اگر کچھ جگہ رہ گئی ایون بال تو غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر کوئی چیز اگر سوکھی ہوئی ہے تو اس کا چھڑانا، اس کو رینٹ وغیرہ کو نکالنا، پھر ناک میں پانی بہانا، یہ ضروری ہے اور فرض ہے۔ ہماری بہنوں نے ناک کے اندر کوئی چیز پہنی ہوتی ہے یا سوراخ وہ بند ہوتا ہے، اگر بند ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر کھلا ہوا ہے تو اس کے اندر پانی بہانا بھی ضروری ہے۔ سوراخ کے اندر اگر وہ سوراخ تنگ ہے، کھلا ہے، تنگ ہے، تو اس کو تھوڑی حرکت دے کے اس کے اندر پانی پہنچائیں۔ تو یہ انتہائی ضروری کام ہے ناک ہوا کے حوالے سے بھی، کیونکہ یہ فرض ہے، امپورٹنٹ ہے۔
اب تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا بھی فرض ہے. غسل کے اندر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ہر پرزے تک آپ کا پانی پہنچ جائے. اکثر لوگ صرف سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیرتے. میں نے آپ کو بتایا ہوا نا کہ ہاتھ پھیرنے سے بہنا اور ہاتھ پھیرنے دونوں میں فرق ہے. دھونے اور ہاتھ پھیرنے میں فرق ہے. ہاتھ پھیرنا مسا ہوتا ہے, گیلا ہاتھ پھیرنا, جبکہ پانی بہنا ہے 2 قطرے ہر جگہ سے بہ جائیں. بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں, وہ گیلا کر رہے ہوتے ہیں جسم کو. صرف گیلا کرنے سے نہیں کام چلے گا, بہنا پانی ہر عضو سے, ہر آرگن سے ضروری ہے, ورنہ غسل نہیں ہوگا. اگر سر کے بال گندے نہ ہوں تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا, اور گندے ہوں تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے. عورتوں کے اگر بال گندے نہیں ہیں تو ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچائیں, جڑ تک. اور عورت پر صرف جڑ ترک کر لینا ضروری ہے, کھولنا ضروری نہیں. اگر ان کے بال گندے ہوئے ہیں تو اس کو کھولنا ضروری نہیں, صرف جڑیں ترک کر لے بالوں کی. ان کو ہر بال کی نوک تک دھونا ان پر ضروری نہیں ہوتا, جڑیں ترک کرنا ضروری ہے. اگر ان کے بال گندے ہوئے ہیں ان پہ کھولنا ضروری نہیں ہے عورتوں پر. مردوں نے اگر یہ جٹیاں بنائی ہوئی ہے, اس طرح کام کیا, ان پر کھولنا بھی ضروری ہے. پورے بال نوک تک, جڑ سے نوک تک دھونا مردوں پر ضروری ہے. عورتوں کے لیے تھوڑی آسانی ہے اس مسئلے کے اندر کہ انہیں جڑیں ترک کرنا ضروری ہے. کھولنا اگر گندے ہوئے تو کھولنا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہے, چوٹی انہوں نے بہت سخت چنی کہ جڑیں بھی تر نہیں ہوں گی, تو پھر ان پر وہ چوٹی کو, چٹیا کو کھولنا ضروری ہوگا, کیونکہ اب جو ان پر فرض تھا جڑیں تر کرنا وہ بھی پورا نہیں ہو رہا نا, اس وجہ سے اسے کھولنا پڑے گا. عورتوں کے لیے تھوڑی آسانی ہے کیونکہ عورتوں پر اگر ہم کہیں گے کہ یہ بار بار پورے بالوں کو دھوئیں جڑ سے لے کر اینڈ تک, یہ بیچاری حرج میں مبتلا ہو جائیں گی کیونکہ ان کے بال بڑے ہوتے ہیں. اور اگر ان کو 2 یا 1 بار غسل کرنا پڑتا ہے ڈیلی, تو پھر تو بیچاری بار بار بالوں کو دھوئیں گی, سکھائیں گی, تو ان کے لیے حرج ہے. اس لیے شریعت نے جہاں حرج لازم آتا وہاں مسئلے میں آسانی کر دی, عورتوں کے لیے آسانی کر دی کہ اپنے بالوں کی جڑیں تر کرے صرف اگر ان کے بال گندے ہوں گے. اگر گندے نہیں ہیں تو ہر بال پر سے جڑ سے لے کر نوک تک پانی بہنا چاہیے, یہ ضروری ہے. کانوں میں اگر بالی وغیرہ پہنی ہوئی عورتوں نے پورے ظاہری بدن پر کیونکہ پانی بہانا ہے, بالی کے سوراخ کے اندر بھی پانی بہنا چاہیے. اگر کھلا ہے, اگر تنگ ہے اس کو تھوڑے حرکت دیں, یہ بھی خیال رکھیں, ضروری ہے. یہ جو بویں ہیں, مونچھیں ہیں, داڑھی کے بال مردوں کے ہوتے ہیں, ان کا ایک ایک بال جڑ سے لے کر نوک تک, کھال کے نیچے تک کا دھلنا ضروری ہے. پورے ظاہری بدن کیونکہ دھونا ضروری ہے, لہذا کھال کے نیچے تک پانی بہنا چاہیے. کان کا اسی طرح ہر پرزا اور اس کے سوراخ اگر عورتوں کے ہیں, اگر مردوں نے بھی اگر کان کے اندر سوراخ کیے ان کے اندر بھی پانی بہانا ضروری, لیکن ان کے لیے یہ سوراخ کرنا, جویلری پہننا یہ حرام ہے مردوں کے لیے, لیکن عورتوں کے لیے تو جائز ہے کیونکہ, لہذا وہ اپنے ہر سوراخ کو چیک کریں گے کہ پانی اس کے اندر بہ گیا ہے. آگے اگر بڑھیے, ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ, یہ جو جوڑ ہوتا ہے یہ والا, یہ اس طرح جب تک آپ نہیں کریں گے اس کے نیچے پانی نہیں بہے گا. اور بعض میرے بھائی یا بہنیں وہ ہیلتھی ہوتی ہیں اور ان کے تو زیادہ یہ بلٹیں پڑی ہوتی ہیں, لہذا ان کو بلٹوں کو یوں چھڑا کر اس کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے. اگر یہ احتیاط نہیں کریں گے تو غسل نہیں ہوگا, پانی نہیں پہنچے گا. بغلوں کو
اندر بھی ہاتھ مار کر پانی بہائیں، بازو کا ہر پہلو چیک کر لیں، پیٹھ کا ہر ذرہ، پیٹ اگر جن کے بھاری پیٹ ہیں ان کی بلٹیں جو ہوتی ہیں، بلٹیں مطلب درمیان میں لائنز وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں اس طرح کر کے گوشت ایک دوسرے پہ چڑھا ہوتا ہے، اس کو ذرا کھول کر، بلٹوں کو کھول کر اس کے نیچے پانی بہانا، ناف کے اندر انگلی ڈال کر اسے دھوئیں، پانی بہنے میں اگر شک ہو تو انگلی ڈال کر پہنچائیں۔ جن کے پیٹ بھاری ہیں ان کی ناف تھوڑی سی گہری ہوتی ہے، لہذا اس میں بھی وہ احتیاط کریں تاکہ ان کا غسل صحیح ادا ہو۔ جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے لے کر نوک تک، رونگٹا مطلب بال، رونگٹے جو باریک بال ہوتے رونگٹے کہلاتے، جڑ سے لے کر نوک تک دھوئیں۔ اگر مردوں کو مشکل ہو رہی ہے یا عورتوں کو مشکل ہوتی ہے کہ ہر بال کیسے دھوئیں گی، تو اپنے بال سارے کٹوا دیں سر کے علاوہ، اور یہ بال کے علاوہ اور پلکوں اور یہ بالوں کے علاوہ سارے جسم کے بال عورتیں اتار سکتی ہیں، یعنی سر، یہ آپ کے بھویں اور یہ پلکیں یہ باقی رہیں، باقی پورے جسم کے بال آپ اتار سکتی ہیں۔ اسی طرح ہی مرد حضرات داڑھی اور یہ بھویں پلکیں کے علاوہ سارے بال اتار سکتے ہیں، سر بھی گنجا کر سکتے ہیں۔ لہذا آپ کے سینے کے بال ہوں، آپ کے پیٹھ کے بال ہوں، آپ کے بازوؤں پر بال ہوں، گنے بال ہیں تو آپ اتار دیں، صاف کر دیں، تاکہ یہ احتیاطیں جو ہیں غسل کی اس کے اندر نگہداشت اور توجہ رہے اور آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ مرد حضرات مجھ سے بار بار سوال کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ آپ کو یہ بال اتارنے کی اجازت ہے، سینے کے بال اتار دیں، صاف کر دیں، کمر کے بال اتار کے صاف کر دیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ آپ کے بال بھی کیونکہ گنے تھے، سر کے بال اور دیگر، تو آپ نے بھی یہ غسل کی جو احتیاطیں تھی ان کے پیش نظر بال کٹوا دیے۔ تو اگر کوئی واقعی احتیاطوں پہ عمل کرتا ہے، بال کٹوا دیتا ہے پورے جسم کے، کروا سکتا ہے، مرد بھی کروا سکتا ہے، عورت بھی کروا سکتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے سر کے بال باقی رکھنا ضروری ہے، یہ بال تاکہ انسان کا چہرہ ہی نہ بدل جائے۔ مردوں کے لیے داڑھی کے بال ضروری ہیں، اور یہ دونوں بال جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، باقی سارے بال کاٹ سکتے ہیں آپ۔ اور ران اور پنڈلی کا جو جوڑ ہے اس کا بھی خیال رکھیں، اس پہ بھی توجہ ہے۔ اسی طرح رانوں کی گلائی، پنڈلیوں کی جو کروٹیں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے شرمگاہ کے حصے ہیں جہاں پر آپ ہاتھ پھیر کر اچھے طریقے سے پانی نہیں بہائیں گے تو پانی نہیں بہے گا۔ بعضوں کے بالوں پر گرے آ جاتی ہیں، گرے مطلب گانٹھیں، عورتوں کے بال اسپیشلی، ان گروں کو کھول کر کیا ان کے اندر پانی بہانا ضروری ہے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ میں نے آپ کو بہت بڑا کلیہ بتایا ہے، فقہ کا رول بتایا ہے، چلیں جواب جس نے دینا دے دے، میں آپ کو دے دیتا ہوں جواب، نہیں، کیونکہ ہر بال کی گانٹھی کون کھولے گا بھائی؟ یہ تو انتہائی مشکل کام ہے، انتہائی حرج والا کام ہے۔ اگر ہم لازم قرار دے دیں کہ ہر بال کی گانٹیں کھول کر ہر بال پہ پانی بہانا، ہر بال کی گانٹیں کھول کر پانی بہانا ضروری ہے، تو یہ حرج میں مبتلا ہو جائے گی، اور جہاں حرج جو شریعت اس کو معاف کر دیتی ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی کے جسم پر زخم ہے، پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے، کیا اس پر کھول کر دھونا ضروری ہے؟ اس کا جواب یس اور نو دونوں ہے۔ آپ کہیں گے یس اور نو کیوں؟ ہاں، اس کی شرائط ہے کچھ، اور حرج نہیں ہے۔ دو جملے میں نے بولے، ضرر نقصان، کھولنے میں نقصان نہیں ہے، اور حرج نہیں ہے۔ حرج مطلب آپ مشکل میں نہیں پڑ جاتے۔ ضرر اور حرج دونوں نہیں ہے، آپ پر کھولنا ضروری اور اس پر زخم کے اوپر پانی بہانا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر ضرر اور حرج ہے، ضرر ہے، نقصان ہے، یا حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، مثلا کسی جگہ پر
پانی کے پڑنے سے مرض زیادہ ہو جائے گا، یا اور نقصان لازم آئے گا، یا آپ وہ پٹی کھولیں گے تو آپ اس طرح کی باندھ نہیں پائیں گے جس طرح کی ڈاکٹر نے باندھی ہے، اور آپ کو پھر نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر آپ پٹی کے پہلے کوشش کریں کہ اگر دوائی اوپر لگی ہوئی ہے، پٹی نہیں بندھی ہوئی، تو اوپر سے مسح کر دیں اگر آپ کو ضرر کا اندیشہ ہے۔ لیکن اگر پٹی ضروری ہے، حرج لازم آتا ہے، آپ کھول کر باندھ نہیں سکیں گے، پٹی کے اوپر سے مسح کر لیں، پٹی کے اوپر سے مسح کر لیں۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ زخم کے اوپر جو پٹی ہے، چلو زخم ہے ادھر، فور ایگزامپل ادھر ہے زخم، یہ پٹی آپ ادھر تو نہیں باندھتے، آپ کی پٹی تو گلائی میں ہوتی ہے نا، تو زخم کے اوپر تو مسح کر لیا، لیکن جو یہاں پٹی کے اندر جگہ، یہ تو تندرست جگہ ہے، لیکن پٹی اس پہ ہی بندھی ہوئی ہے، تو یاد رکھیں اسے کہتے ہیں موضع حاجت، حاجت کی جگہ ہے، کیونکہ پٹی صرف اتنی جگہ پہ نہیں ہوتی، گلائی میں لپیٹی جاتی ہے۔ اگر واقعی پٹی اس طرح کی ہے اور پٹی کھول کر آپ اس طرح کی باندھ نہیں پائیں گے جس طرح ڈاکٹر نے باندھی ہے، تو پھر اس پٹی کے اوپر اس جگہ پر بھی مسح کر دیں، کھولنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کھول لیں اور اسے آپ باندھنے پہ قادر ہیں، پہلے ایسی جگہ کو دھونا ضروری ہے اور اپنے زخم کے اوپر مسح کر دینا کافی ہے، اگر اسے پانی ضرر اندیشہ دیتا ہے۔ پٹی کو اگر آپ کھول سکتے ہیں، یہ مسئلہ پورے وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ پٹی اگر موضع حاجت یعنی سے زیادہ رکھی گئی ہے، ویسے رکھنی نہیں چاہیے لیکن اگر ضرورت ہے اس کی، موضع حاجت پر بندھی ہوئی ہے، حاجت کے زیادہ حصے پر بھی، تو پھر ایسی صورت میں کھولنا ممکن ہو تو اس حصے کو کھول کر دھونا فرض ہے جس پر زخم نہیں ہے، اور اگر ناممکن ہو تو یوں ہی، یعنی اگر ناممکن ہو کہ کھول کر ایسی پٹی نہیں باندھ سکے گا تو اس میں اس کو نقصان کا اندیشہ ہے، تو ساری پٹی پر مسح کر لے، اتنا ہی کافی ہے، اور بدن کا وہ حصہ جو اچھا ہے، تندرست ہے، دھونے سے رہ گیا، اس نے مسح پٹی کے اوپر کر لیا، اس سے پورے جسم کا غسل ادا ہو جائے گا، وہ معاف ہے۔ پٹی کا پھر مسئلہ سمجھاؤں، میں اس میں زیادہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، ہر بندے کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اگر پٹی آپ نے زخم کے اوپر لگائی ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ پٹی کو اتارنا ممکن ہے، زخم کے اوپر پانی بہانا ممکن ہے کہ نہیں؟ اگر پانی بہانا ممکن ہے، آپ کو ضرر اندیشہ نقصان نہیں ہے، نقصان کا ظن غالب نہیں ہے، تو ایسے پھر زخم کے اوپر پانی بہائیں۔ اگر ظن غالب ہے کہ نقصان ہوگا، مرض بڑھے گا، اس کو منع ہے پانی نہیں پہنچانا، تو دوائی کے اوپر سے پانی بہا لیں۔ دوائی کے اوپر بھی اگر منع ہے تو پھر آپ مسح صرف کر لیں زخم پر پٹی کھول کر۔ اگر پٹی کھولنا بھی ممکن نہیں ہے تو پٹی کے اوپر سے مسح کر لیں، گیلا ہاتھ اوپر پھیر دیں۔ اب سوال ہوا کہ پٹی تو گلائی میں ہے، یہ جگہ جو ہے حصہ ہے یہاں تو تندرستی ہے، تو اگر یہ کھولنا ممکن ہے حصہ تندرست، اس کو کھول کر پٹی کو ادھر دھونا فرض ہے، کیونکہ یہاں زخم نہیں ہے، زخم ادھر ہے، اسے دھونا فرض ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ پٹی اگر میں کھولی تو میں باندھ نہیں پاؤں گا، مجھے اندیشہ ہے کہ میں نہیں باندھ پاؤں گا، ظن غالب ہے ایسی پٹی نہیں باندھ پاؤں گا، پھر پوری پٹی پہ مسح کر لیں بس۔ تو بالترتیب ہر بندے کے لیے یہ کنڈیشنز کے ساتھ یہ مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، کچھ بندے ہیں جن کے لیے شریعت نے معافی دی ہے، شریعت نے یعنی اس کے اندر لینینسی ہے، آسانی ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو زکام ہوتا ہے، زکام کا مرض ان کا بڑھ جائے گا،
اگر وہ غسل کریں گے تو غسل ان پہ فرض ہو گیا، لیکن سر پہ پانی ڈالنا منع ہے. یا بعضوں کو آنکھوں کی بیماری ہوتی ہے، وہ پانی نہیں ڈال سکتے سر پہ. اگر ان کا ظن غالب ہے کہ سر سے پانی ڈالیں گے تو نہانے میں مرض زیادہ ہو جائے گا یا اور امراض پیدا ہوں گے، تو یہ شخص پھر کیا کرے؟ سر کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر دے، مسح کر دے. ہر پرزے پہ مسح کرنا ضروری ہے. جہاں اس نے پانی نہیں بہانا نا، مثلا سر پہ پانی نہیں بہانا، تو اس طرح گیلا ہاتھ لے کر ہر پرزے پہ اچھے طریقے سے مسح کر دے گیلے ہاتھ کے ساتھ، اور بقیہ پورے جسم پہ پانی بہائے تو اس کا بھی غسل ہو جائے گا. کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور پورے جسم پہ پانی بہائے. جہاں اس نے پانی اسے نقصان دے وہاں گیلا ہاتھ اچھے طریقے سے پھیر لے، غسل ادا ہو جائے گا. یہ آسانی شریعت نے اس بندے کو دی ہے جسے سر پہ پانی ڈالنے میں نقصان ہوتا ہے، اس کا ظن غالب ہے کہ نقصان ہو جائے گا. اور بعد کے اندر جب یہ ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائے، پھر صرف اپنا سر دھو دے، اور سر دھو دیا اس نے تو ہو گیا. اب میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھوں گا. میں نے غسل کی امپورٹنٹ چیزیں بتائی. نیت والا مسئلہ تو میں نے پوچھا آپ سے، نیت نہیں کی، بندہ بھیگ گیا، غسل ادا ہوا یا نہ ہوا. ایک اور مسئلہ پوچھوں گا. آپ مجھے بتائیے، ایک بندہ ہے اس پہ غسل فرض ہے. سب سے پہلے تو ہم کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر پانی بہاتے ہیں. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے پانی بہا لیا اور دوسرے دن جا کے کلی کی اور تیسرے دن جا کے ناک میں پانی ڈالا. الٹی ترتیب اور دن بھی فرق ڈالے. اس کا غسل ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ باقی اس نے اس طرح جو کام کیا وہ تو غلط ہے، کیونکہ بیچ میں نمازیں آئیں، اس کی نمازیں نہیں ہوئی، وہ تو غلط ہے. لیکن غسل ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نے ایک عضو آج دھویا، مثلا ایک فرض آج پورا کیا ہے، دوسرا دوسرے دن پورا کیا، تیسرا تیسرے دن پورا کیا ہے. اب اس کا غسل ادا ہوا یا نہ ہوا، اس پر آپ نے مسئلہ بتانا ہے. اور ترتیب بھی اس نے قائم نہیں رکھی. ترتیب کیا ہوتی ہے کہ پہلے کلی کرے، ناک میں پانی ڈالیں، پھر جسم پر پانی بہائیں، یہ ترتیب ہے. لیکن اس نے الٹا ہی کیا. اچھا، غسل کی جو سنتیں ہیں وہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے. آگے میں کچھ امپورٹنٹ مسائل آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی ضروری ہیں. لیکن سنتیں کیا ہیں؟ مثلا نیت کرنا سنت ہے، ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا، استنجے کی جگہ پر دھونا، اور بدن پر جہاں کہیں نجاست اس کو دور کرنا، نماز کا سا وضو پہلے کر لینا، یہ سنتیں ہیں. نماز وضو کرنا ضروری نہیں ہے، سنت ہے. ضروری کیا چیزیں میں نے بتا دی؟ ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، پورے جسم پر پانی بہانا، یہ چیزیں ضروری ہیں. 3 سر پر، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا. 3 بار، ایک بار بھی اگر بہا لیتا ہے فرض ادا ہو گیا، لیکن 3 بار یہ دھونا سنت ہے. ہاتھ پھیرنا وغیرہ جسم پر، اور کسی سے کلام نہ کرے غسل کے دوران، نہ کوئی ننگے ہونے کے بعد کوئی دعا پڑھے. تو یہ اس طرح کے دیگر مسائل یہ آداب غسل کے اندر آتے ہیں. بہرحال ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اب آئیے میں غسل کے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ مسائل ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا جاؤں جو انتہائی اہم ہے. آج غسل کا باب ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ. پھر آپ عربی کتاب سے پڑھیں، انگلش کتاب سے پڑھیں، اردو کتاب سے پڑھیں، ہندی کتاب سے پڑھیں، آپ کو غسل میں کوئی بھی انشاءاللہ ہر طرح کا مسئلہ آپ پر واضح ہو جائے گا اور آپ کو آسانیاں ہو جائیں گی. ساری کتابیں پڑھنے میں آسانیاں ہو جائیں گی. اگر یہ کل کا لیکچر اور آج کا لیکچر جو غسل پر ہوا آپ سن لیں، اس کو لکھ لیں، اسے یاد کر لیں. میں نے رولز آپ کو بتائے ہیں، قاعدے بتائے ہیں، جن سے آپ سینکڑوں مسائل غسل کے آپ نکال سکتے ہیں. یاد رکھیے، رول یہ ہے کہ میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے مسلمانوں پر. ایک نے بھی اگر یہ فرض ادا کر دیا سب سے فرض ادا ہو گیا. اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب گناہ گار ہوں گے. جن کو یہ اطلاع پہنچی سب گناہ گار ہوں گے. جن تک یہ اطلاع پہنچی کہ ایک میت ہے ان کو غسل دینا ہے، فرض کفایہ ہے.
تو فرض کفایہ کیا ہے؟ میت کو غسل دینا. اب دریا کے اندر ایک میت ملی ہے آپ کو، اس کے اوپر سے تو پانی بہہ گیا ہے، کئی بار بہا ہے، اس کو غسل بھی دینا فرض ہے. یس، کیونکہ وہ جو پانی بہا ہے اس کے اوپر سے خود سے بہا ہے، آپ نے نہیں بہایا. اچھا پھر کیا کریں، کیسے غسل دیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ غسل دینے کی نیت سے اس کو ایک بار اور دریا کے اندر ڈبکی لگا دیں، اس کا غسل ادا ہو جائے گا. میت کے غسل میں صرف اس کے پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا ہوتا ہے، اس کو کلیاں کروانا ضروری نہیں ہے، اس کے ناک میں پانی ڈالنا ضروری نہیں ہوتا. تو ظاہری بدن پہ پانی بہا دیں، غسل ادا ہو گیا. یہ جو طریقہ ہم میت کے غسل کا بیان کرتے ہیں نا، کہ اس کو پہلے الٹا لٹکا، پہلے اس کو سیدھی جانب کریں، پھر الٹی جانب کریں، پھر کمر پہ پانی بہائیں، پھر اس کے بٹھائیں، اس کے سر کے اوپر سے پانی بہائیں، پاؤں تک پانی بہائیں. یہ اس کے اندر سنتوں کا خیال ہے، آداب کا خیال اس لیے کرتے ہیں. ورنہ اصل کیا ہے میت کے اندر کہ پورے جسم پر پانی بہا دیں، کسی بھی طریقے سے پانی بہہ جائے، غسل ادا ہو گیا. لہذا جو بہن غسل دیتی ہے، جو بھائی مردوں کو غسل دیتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے پانی بہا دے، غسل ادا ہو جاتا ہے پورے جسم پہ اگر میت کے پانی بہہ جائے. اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ اس نے تو یہ چھوڑ دیا، اس نے تو الٹا نہیں پہلے لٹکایا، اس نے تو سیدھی جانب پہلے کر دیا تھا، اس نے تو کمر پہ پانی پہلے بہا دیا، اس نے تو آنکھوں میں پانی ڈال دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ یہ بیچارے وہ ہوتے جن کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اس طرح کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ توجہ نہ دی جائے. لیکن آداب کا خیال آپ ضرور رکھیں. اگر آپ کو آتا ہے، اتنا علم ہے، تو میت کو آداب کے اس کے آداب جو غسل کے ہیں اس کے ساتھ ہی غسل دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. وہ دنیا دینا اور اس کے علاوہ میت کو جسم کا دنیا، یہ سب آداب غسل سے متعلقہ ہے. اور نیم گرم پانی ہو، یہ بھی میت کے آداب کے تحت ہے کہ اس کا جسم اچھے طریقے سے دھلے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. کئی لوگوں نے ان چیزوں کو فرض سمجھ رکھا ہے کہ یہ وہ دھنی رہ گی، اس کی فلانی رہ گئی، اس کا وہ رہ گیا. بھائی جو فرائض ہوتے ہیں وہ فرض کی جگہ ان کے بغیر وہ چیز ادا نہیں ہوتی. جو آداب ہوتے ہیں ان کو آداب کا درجہ دیا جائے، بتایا جائے کہ یہ رہ بھی جائے تو مسئلہ نہیں ہے، تاکہ عوام کنفیوز نہ ہو. میں اصل میں اس طرح کے مسئلے اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ مجھ سے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جی فلاں غسل دینے آیا، اس نے تو دنیا چھوڑ دی، اس نے تو میت کو پہلے الٹا لٹکا دیا، پھر سیدھا لٹایا، اس نے تو پریشر جیٹ کے ساتھ دھو دیا، اس نے فلانا کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. یہ پبلک بیچاری ان کو کنفیوژنز کا شکار ہوتی ہے کیونکہ ان کو مسئلوں کا نہیں پتا کہ فرض کیا چیز ہے. وہ that's it. آداب کا خیال رکھا جائے، جہاں ممکن ہے ضرور وہاں پر کیا جائے. اگلی بات، میت کو جیسے کرونا وائرس کی میت کے مسائل ہوئے تھے تو الحمدللہ ہم نے اس میں عرض کیا کہ کرونا وائرس کی میت کو ضرور غسل دیا جائے، کیونکہ غسل دینا منع نہیں تھا. لوگوں نے کیا کیا طریقے ایجاد کر لیے، الامان والحفیظ. وہ مٹی لیتے ہیں اور میت کے جو اوپر شاپر چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر سے پھیر دیتے. یہ تمہیں کس نے طریقہ سکھا دیا میت کے اوپر چھاپر سے مٹی پھیر دے تو غسل ادا ہو جاتا ہے؟ الامان والحفیظ، یعنی اس قدر، یعنی ان کا تیمم کروایا جا رہا ہے، وہ بھی چھاپر کے اوپر سے تیمم تو کرایا جا رہا ہے. پھر اچھا تیمم کرانے کی بھی کچھ شرائط ہے کہ اس کے اندر اعضاء، پہلے چہرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بازو ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. لیکن تمہارا تیمم عجیب و غریب تھا. پھر یہ مسح ہے یا تیمم ہے؟ کیونکہ مسح میں پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے، تیمم میں مخصوص اعضاء کو، مسح اور تیمم میں فرق ہوتا ہے. اور کئی اسے مسح کہہ رہے تھے اور صرف 2 آرگن پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، کئی اسے تیمم کہہ رہے تھے. تیمم بڑا عجیب و غریب تھا. یعنی مسئلے انہوں نے خود ہی کریٹ کر کے پوری شریعت
یعنی خود سے ہی بنا کر لانچ کر دی. ہاں جی کہاں سے سنا ہے جی؟ عرب شیوخ سے سنا ہے. او بھائی عرب شیوخ کی طرف اس طرح کی غلط باتیں منسوب نہ کیا کرو. اگر آپ کی اتنی فقہ کمزور ہے تو ان کو ہی طرف منسوب نہ کرو کہ ان کی فقہ کمزور ہے. لہذا آپ ویلڈ جو مفتیان کرام ہیں جو شریعت اسلامیہ کی ایچ اینڈ ایوری مسئلے کی ڈیپتھ کو جانتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ کر رہنمائی حاصل کیا کریں. تو میت کو غسل دینا کورونا کی میت کو منع نہیں تھا، کسی بھی انسٹرکشنز کے تحت منع نہیں تھا، لہذا دیا جائے. جب ایک ڈاکٹر احتیاطی تدابیر کے ساتھ کورونا کے مریض کو ڈیل کر رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. اسینشل جگہ کورونا کے مریض کو ڈیل کر رہی ہیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ، ڈسٹینس کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کیا وہ ایکوپمنٹس کے پہن کر، تو میت کو غسل کیوں نہیں دیا جا سکتا بھائی؟ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ اسلامی حکم ہے. اسلامی حکم پہ بھی انشاءاللہ ہم عمل کریں گے احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اچھا یہ بات تو ہو گئی. اب کب کب غسل کرنا سنت ہے یہ لکھ لیجئے آپ. جمعہ والے دن غسل کرنا سنت ہے، عیدین کا غسل کرنا سنت ہے، بقر عید ہو غسل کرنا سنت ہے، عرفہ کے دن احرام باندھتے وقت نہانا غسل کرنا سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی حاضری ہے، عرفات کے مقام پر، وقوف مزدلفہ، ان تمام پھر دنوں میں، اور جمروں پر جب ٹینکریاں مارتے ہیں، حج کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے انشاءاللہ پھر جائیں گے. شب برات، شب قدر، عرفہ کی رات، مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. سنت کب ہے میں نے پہلے بتایا، جمعہ، عید چھوٹی اور بڑی عید دونوں، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت غسل کرنا سنت ہے. یہ 1 2 3 4 5 موقعوں پر غسل کرنا سنت ہے، وہ میں نے بتا دیا آپ کو. اچھا یہاں پر اب ایک سوال ہوتا ہے، اگر ایک بندے پر 2-3 غسل جمع ہے، 2-3 غسل، مثلا عورت نے غسل جنابت بھی کرنا ہے کیونکہ وہ میاں بیوی آپس میں ملے ہیں، اور اس نے حیض یا نفاس سے وہ فارغ بھی ہوئی، ایک غسل وہ والا ہے، ایک یہ والا، 2 جمع ہو گئے غسل. اور مرد ہے، مثلا مرد آج عید کا دن بھی ہے، آج جمعے کا دن بھی ہے، اور یہ ہم بستری سے بھی فارغ ہوا، اس پر 3 غسل آ گئے، 2 سنت اور 1 واجب والا، فرض والا. تو یہ 3 غسل کرے گا علیحدہ علیحدہ سنت کا ثواب لینے کے لیے؟ نہیں، یہ تینوں طرح کے غسل کی نیت ایک غسل میں کر لے، تینوں غسل ادا ہو جائے گے. اسی طرح عورت پہ اگر 2 غسل فرض ہیں تو دونوں کی نیت کر لے، وہ نیت کرے نہ کرے، دھل جائے کسی طریقے سے، فرض تو ادا ہو جائے گا. سنت کا ثواب لینے کے لیے مرد پر نیت ضروری ہے. سنت کا ثواب کو، غسل میں نیت تو امپورٹنٹ نہیں ہے، سنت ہے. سنت کا ثواب لینے کے لیے غسل کے اندر نیت کر لے تینوں کی، ایک تو غسل فرض، ایک غسل سنت جمعہ، اور عید اگر آج عید بھی ہے عید کی بھی نیت کر لے، تو کیا ہوا؟ تینوں غسل ادا ہو گئے، تینوں کا ثواب اس کو مل گیا. نیت کرنی، صرف ثواب لینے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. وضو اور غسل میں نیت کرنا فرض نہیں ہے، اگر نہ کی تو ایسا نہیں کہیں گے کہ فرض ادا نہیں ہوا. ہاں ثواب لینے کے لیے نیت ضروری ہے. جیسے یہ مسئلے کو پہلے میں سمجھا چکا ہوں، لیکن آج آپ کا جواب میں پڑھوں گا آپ نے کیا جوابات دیے ہیں. پہلے نیت کے والے سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے آپ سے. اب آئیے تو یہ نیت کے والے سے مسئلہ میں نے سمجھا دیا. جس پر غسل واجب ہے وہ نہانے میں اگر تاخیر کرتا ہے کیا گناہ گار ہوگا؟ نہیں، گناہ گار نہیں ہے. ہاں اسے بہتر ہے کہ جلدی غسل کر لے، کیونکہ جس گھر میں جنبی شخص ہو اس گھر میں فرشتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لہذا تاخیر کرنے
تاخیر کے لیے گناہگار نہیں ہے. ہاں اگر نماز کا وقت جائے گا، نماز کا وقت چلا گیا، پھر گناہگار ہوگا اس وجہ سے کیونکہ اس نے نماز کا وقت ضائع کر دیا ہے. تو یہ مسئلے بھی بیان ہو گئے. اب جس شخص پر غسل فرض ہے وہ کیا کیا کام نہیں کر سکتا یہ بھی لکھ لیں. یہ بھی ایک کلیہ رول ہے. مسجد میں نہیں جا سکتا، عورت یا مرد ہو مسجد میں نہیں جا سکتا، غسل فرض ہے. طواف نہیں کر سکتا، قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا، اور بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھ بھی نہیں سکتا. جس پہ غسل فرض ہے وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا اور چھو کر بھی نہیں پڑھ سکتا. دیکھے بغیر یا زبانی دونوں طرح نہیں پڑھ سکتا. کسی آیت کو لکھ نہیں سکتا، آیت کا تعویذ نہیں بنا سکتا، اور کسی لفظ کو چھو نہیں سکتا. اگر انگوٹھی پہن رکھی ہے اس پر قرآن کے ورڈ لکھے اس کو چھو نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں اس پر ضروری ہیں. لہذا غسل کر کے ہی یہ کام کر سکتا ہے. مسجد میں جانا ہے تو غسل کر کے اگر فرض ہے. عورت پر بھی مخصوص ایام میں عورت مسجد میں نہیں جا سکتی. احادیث روایات اس پہ بہت سی دلیلیں ہیں موجود ہیں. تو یہ ہے اس کے احکام کے مرد کیا کیا کام نہیں کر سکتا. اب مسئلہ یہاں پہ ہوا جو بیچاری ٹیچرز ہوتی ہیں عورتوں میں، ہر مہینے میں ان کو پیریڈز آتے ہیں، وہ اپنی بچیوں کو پھر کیسے پڑھائیں. تو ان کے لیے شریعت نے یہ بیان کیا کہ وہ پورا لفظ نہ پڑھائیں بلکہ توڑ توڑ کے پڑھائیں، آیتیں پوری نہ پڑھیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین ٹیچ کرنا ہے تو وہ کہیں الحمد للہ رب العالمین، توڑ توڑ کے ورڈز کو پڑھائیں. اور ایک اور بھی مسئلہ بتاؤں جن پہ غسل فرض ہو پیریڈز کے ایام میں کیا کیا چیزیں پڑھ سکتی ہیں عورتیں. بسم اللہ پڑھ سکتی ہیں، اعوذ باللہ پڑھ سکتی ہیں، چھینک کے بعد الحمدللہ کہہ سکتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتی ہیں. سورہ حشر کی آخری آیات وظیفے کے طور پر اگر وہ پڑھتی ہیں وظیفے کے طور پہ پڑھ سکتی ہیں. آیت الکرسی رات کو سونے وقت حفاظت کے لیے پڑھ سکتی ہیں. حفاظت کی نیت کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ رہی، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہی. 4 کل پڑھ سکتی ہیں لیکن لفظ کل کے بغیر، واللہ احد سے شروع کر کے کل پڑھیں گی تو پھر تلاوت کی وہ پایا جائے گا. تلاوت نہیں قرآن کی کر سکتی، قرآن کے وظائف پڑھ سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، پیریڈز کے ایام میں دیگر تسبیحات کر سکتی ہیں، اللہ اللہ کر سکتی ہیں، اس میں ذات کا ذکر کر سکتی ہیں جو قلبی ایک ذکر ہے. میں اپنے متعلقین کو اس کی اجازت دیتا ہوں، قلبی ذکر کی جو مخصوص وہ کر سکتی ہیں، منع نہیں ہے بلکہ وہ کریں ضرور. اس کے بڑے روحانی فوائد ہیں. روحانیت کی دنیا ایک عجیب طریقے سے آپ پر آشکار ہو جائے گی اگر آپ ڈیلی کرنے والی ہیں یا کرنے والے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ان کے لیے احکام ہے. اگر آپ پیریڈز کے ایام چل رہے ہیں عورتوں کے یا مرد پر غسل فرض ہے تو وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے، وہ میں نے آپ کو واضح کر دیا. اب قرآن چھونا پڑتا ہے اگر آپ پر غسل فرض ہے، مرد پر یا عورت پر، تو قرآن چھونے کا کیا طریقہ ہے. آپ نے قرآن اٹھانا ہے تو کیسے اٹھائیں گے؟ ایسے کپڑے سے اٹھائیں گے جو نہ آپ کے تابع ہیں نہ قرآن کے تابع. قرآن کے تابع مثلا جو قرآن پر چڑھا ہوا غلاف وغیرہ وہ قرآن کے تابع ہوتا ہے، لہذا وہ اس سے نہیں اٹھائیں گے. یہ جو آستین ہے یہ میرے تابع ہے، اس طرح کر کے میں قرآن کو نہیں پکڑوں گا. اچھا کون سا کپڑا میرے تابع نہیں، یہ میرے تابع نہیں ہے، میں اسے پہلے اتاروں گا، اتار کے یوں قرآن پکڑوں گا رکھ دوں گا. اوپر کہیں رکھنا ہے، چھونا ہے قرآن کو. عورتوں کا دوپٹہ اگر ان کے سر پر ہے تو ان کے
وہ تھوڑا سا اس کو اتار کر اپنے تابع سے ہٹا کر، اسی طرح یہ جو میرا کرتا ہے میرے تابع ہے، یہ اگر میں اس طرح قرآن کو پکڑوں گا تو یہ میرے تابع سے پکڑ رہا ہوں، یہ بھی ناجائز ہے۔ ایسی چیزیں پکڑنا جو نہ میرے تابع ہے نہ قرآن کے تابع ہے، ایک سیپریٹ چیز ہے، اس کو یوں اس سے پکڑ کر قرآن آپ چھو سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں یہ رول بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ در مختار رد المختار میں بھی یہ جزیہ لکھا ہے، اس طرح صاحب بہارشیت نے بھی اس کو لکھا ہے، یہ تابع مطبوع والا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کی آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے مونڈے پر ہو، عورت کے یا مرد پہ، اور دوسرے کونے سے چھونا یوں کر کے، یہ حرام ہے کہ یہ سب اس کے تابع ہیں۔ لہذا اگر آپ نے دوپٹہ اتار کر قرآن کو یوں پکڑا، کیونکہ یہ اب آپ کے تابع نہیں رہا، آپ نے اتار دیا، پہنا ہوا نہیں ہے، پھر پکڑا پھر جائز ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ آنچل ایک ادھر ہے اس کا اور ایک سے آپ پکڑ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کے تابع ہے، لہذا اب یہ چھونا حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا۔ یہ ہے جہاں تک کتنی ڈیپتھ کے مسائل بھی ہمارے فقہا نے بیان کیے ہیں۔ ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنی آنچل سے پکڑ رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اس سے چھونا جائز ہے کیونکہ بیچ میں کپڑا آ گیا۔ نہیں، اپنے جسم کے اوپر جو آپ کا کپڑا وہ آپ کے تابع ہے، اس کا حکم سیم آپ کے جسم کا حکم ہے۔ لہذا ایک سیپریٹ کپڑا جو آپ کے جسم پہ نہیں ہے اس سے قرآن کو آپ چھو سکتی ہیں ان ایام میں، یا مرد پر اگر غسل فرض ہے تو وہ کس طرح چھوئے، اس کا میں نے آپ کو پریکٹیکل طریقہ بتا دیا۔ قرآن کے ترجمے کا بھی احترام ہے، قرآن کے ترجمے کو بھی آپ بے وضو بے غسل نہیں چھو سکتے، فارسی میں ہو یا انگلش میں ہو۔ اس طرح فقہ اور تفسیر کی کتابیں چھونا بھی مکروہ ہے، لیکن گناہ نہیں ہوگا چھونے سے۔ اگر کوئی مفتی یا مفتیہ مطلب عورت پہ پیریڈز کے ایام میں وہ فقہ کے مسائل بتاتی ہے، ان کو فقہ کی کتابیں کھولنی پڑتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کسی اور چیز سے چھوئے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو چھونا مکروہ ہے صرف۔ سب کو تورات زبور انجیل وغیرہ کے حوالے سے مسائل بھی بیان اچھا، کافر کو مصحف شریف نہ دیا جائے تو بہتر ہے۔ مصحف مطلب قرآن پاک، اور دیگر کتابیں جو ہماری دینی کتابیں ہوتی ہیں ان پر دیگر اشیاء کو نہ رکھا جائے، جیسے قلم دو ہاتھ ہم رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اب آئیے میں آپ کے کومنٹس پڑھ لوں، آپ اسے شیئر بھی کر دیں پلیز۔ آپ شیئر کریں گے، یہ اتنے مسائل، امپورٹنٹ مسائل آپ کے اگر ایک بندہ بھی جان لے گا تو آپ نے کیونکہ اس سے شیئر کیا اس میں حصہ آپ کا بھی شامل ہو جائے گا۔ ثواب کی نیت سے اسے شیئر کرتے جائیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج جو وار ہے وہ سوشل میڈیا کی وار ہے۔ عمومی طور پر ہم اچھی چیز شیئر نہیں کرتے اور بری چیز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لعنت بیچ کے شیئر کریں، لعنت بیچ۔ اور خدا کے بندے یہ جو تم لعنت بیچ کے شیئر کرنے کا کہہ رہے ہو نا، تو یہ بھی آپ غلط دعوت دے رہے ہو۔ اگر کسی بد عقیدہ کے پاس یا کس کا عقیدہ کمزور ہوا اس تک یہ پہنچ گئی نا، وہ لعنت نہیں بھیجے گا، وہ پکا عقیدہ اپنا بنا لے گا۔ ایسی چیزیں مت شیئر کیا کریں، اچھی چیزیں، اچھا علم شیئر کریں ہمیشہ، اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے ہمیشہ اچھی چیز شیئر کرنے کی توفیق دے۔ اور اکثر کو یہ توفیق نہیں ملتی، اکثر کو یہ توفیق نہیں ملتی، اور آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اصل علم کے سپریڈنگ کرنے والا بنائے۔